بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ قضا نماز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر ایک، قضائے عمری کیسے کریں، اور نمبر دو، قضائے عمری کا حساب کیسے کریں۔ تو قضائے عمری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کچھ نمازیں ایسی ہیں جو پڑھنے سے رہ گئی ہیں، تو ان کو اپنی زندگی میں لوٹا دینا مرنے سے پہلے ضروری ہے، ورنہ اس پر الگ سے من جانب اللہ عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے معاف کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور اس کی ادائیگی میں ہمیں اگر ایک تو یہ ہے کہ جسے آج کی فجر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز اس کے وقت میں پڑھنا مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں فجر کی نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتا تو مجھے گناہ ملے گا۔ اس گناہ کو میں توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن مرنے سے پہلے مجھے یہ فجر کی 2 رکعت قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر قضا نہیں کروں گا تو یہ دوسرا گناہ ہوگا جس پر پھر سزا ملنے کی توقع ہے، اور مرنے سے پہلے اس سزا سے توبہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں قضا لوٹا لوں، اور اگر نہیں لوٹاتا تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ ہاں، اگر وہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں تو الگ بات ہے۔ تو اگر کسی کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک نماز کوئی چھوٹی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر اور روزے، تو ان کی قضا اپنی زندگی میں لوٹا دینا ضروری ہے۔ جو فرض نمازیں ہیں نا، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، اور رمضان المبارک کے روزے، تو یہ دیکھ لیں، اپنا حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں، کاپی لے کے بیٹھ جائیں اور حساب کریں۔ جس کو یاد آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ سارا ایک دفعہ لکھ لیں کہ بھئی اتنی فجر کی نمازیں ہیں، اتنی ظہر کی، اتنی عصر کی، اتنی مغرب کی، اتنی عشاء کی نمازیں ہیں، یہ مجھے لوٹانی ہے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اور بالغ آپ کب ہوئے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اپنی 12 سال کی عمر سے لے کر اب تک لگا لیں مرد حضرات، خواتین بھی تقریباً اتنے لگا لیں، 10 سال کی عمر سے لگا لیں یا 9 سال کی عمر سے لگا لیں۔ تو اب یہ احتیاط والا جو ہے نا وہ لے لیں حصہ پورا، تو اب وہ جتنے بھی سال بنتے ہو تو اس میں آپ یہ غالب گمان سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے آدھی سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں یا آدھی سے کم نمازیں پڑھی ہیں، یا کتنی نمازیں پڑھی ہیں، یا آپ نے باقی ساری نمازیں تو پڑھی ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی، یا آپ نے ساری نمازیں پڑھی ہیں لیکن آپ نے کئی سال تک وتر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو یوں ایک اچھی طرح غالب گمان کے مطابق اندازہ کر کے اس کو لکھ لیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے قضائے عمری کے لیے حساب کتاب کرنے کا۔ اور اگر اللہ کی توفیق سے آپ انہی دنوں میں مسلمان ہوئے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جو آپ کی پچھلی نمازیں ہیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مسلمان ہونے تک وہ آپ کے ذمے نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ مسلمان ہوئے تو اب آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ مسلمان تو بچپن سے ہیں لیکن آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، ماحول میں ہی نہیں تھے، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو ہدایت مل گئی، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن گیا، مسجد میں آنے لگ گئے، اب آپ نے چاہا کہ بھئی میری نماز پوری ہو جائے، تو میں نے تو بچپن سے لے کر اب تک نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک آپ کی کتنی عمر بنتی ہے، اس عمر کے اعتبار سے آپ کو ساری نمازوں کو کیلکولیٹ کر کے ان کو ادا کرنا ہوگا۔ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق پہلے ساری فجر کی نمازیں قضا کر لیں، پھر ظہر کی قضا لوٹا لیں، پھر عصر کی قضائیں لوٹا لیں، پھر مغرب کی، یا آپ چاہیں تو روزانہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فجر کی 2 رکعت قضا پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ساتھ ظہر کی پڑھ لیں، عصر کے ساتھ ساتھ عصر کی پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ مغرب کی پڑھ لیں، جیسے آپ کی سہولت ہو ویسے آپ لوٹا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پھر کسی کو بتانا نہیں کہ میں اپنی قضا نمازیں لوٹا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ کسی کو بتانا یہ ایک اور گناہ ہے۔ تو ایک گناہ ہم سے پہلے ہی ہو گیا ہو، اسے ہم اپنے اور اللہ کے درمیان میں رکھیں، ایسے وقت میں ایسی جگہ پر اپنی نماز قضا لوٹائیں کسی کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ شیخ کو، مربی کو، عالم کو مسئلہ پوچھنے کے لیے بتانا پڑے وہ ایک الگ بات ہے، ویسے کسی کو نہ بتائیں کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کے فرض کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اور عصر کے فرض کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اس موقع پر اگر مسجد میں آپ قضائے عمری لوٹائیں
لوٹائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کر رہے ہو بھائی، نوافل کا تو وقت نہیں ہے، تو آپ بولو کہ میں تو اپنی قضا نماز لوٹا رہا ہوں. تو یہ پھر آپ نے ان کو اپنے گناہ کے بارے میں بتا دیا کہ آپ نے گویا نماز قضا کر دی تھی، یعنی اس کو وقت پہ پڑھا ہی نہیں تھا، اتنا بڑا گناہ کیا تھا. تو یہ اپنے گناہ کو بتانے والی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ پھر ایسے وقت میں قضا نماز لوٹائیں کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، یا ایسا وقت ہو کہ جو نوافل کے مکروہ ہونے کا وقت نہ ہو. ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حساب کتاب کیسے کریں؟ بہت مشکل کام ہے، تو اس کے لیے بہت ساری ایپس بن گئی ہیں. تو آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایپ بتاتا ہوں، قضا نماز ٹریکر نام کی ایپ ہے. پلے اسٹور پر لکھیں اور اسے انسٹال کر لیں. اسے اوپن کر لیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے ایپ کھل جائے گی. اس میں دیکھیں نیچے 3 چیزیں ہیں، ایک انسانی آئیکن ہے، اس کے اندر کچھ سیٹنگز ہیں ضروری جو آپ کو سمجھنی ہیں. بیچ والے میں گراف نظر آتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے % نمازیں آپ نے لوٹا لی ہیں. اور یہ گھر کا جو آئیکن بنا ہوا ہے اس میں آپ کو 5 نمازیں نظر آئیں گی. تو اب اس کے اندر آپ کو اندراج کرنا ہے اپنا. تو یہ انسان نما جو آئیکن ہے اس پر کلک کریں. سب سے اوپر دیکھیں ریکیلکولیٹ دا ریکوائرڈ کوانٹٹی، اس پر کلک کریں. کیلکولیٹ بیسڈ آن 2 ڈیٹس، 2 تاریخیں ڈال کر، اول اور آخر کی 2 تاریخیں ڈال کر اپنی قضا نمازوں کا حساب کرنا ہے. یا پھر انٹر اٹ یور سیلف، یا از خود فجر ظہر اثر کا الگ الگ آپ کو اندراج کرنا ہے. اگر ہر نماز کا الگ الگ حساب ہے اور آپ نے ایک جگہ لکھ کے رکھا ہے تو انٹر اٹ یور سیلف پر کلک کریں اور فجر کی نماز کا حساب اندر ڈال دیں. مثلا 20 فجر کی نمازیں ہیں، 10 ظہر کی نمازیں ہیں، 10 عصر کی نمازیں ہیں، 10 مغرب کی، اور 20 عشاء کی، اور 20 وتر ہیں. وتر کو آن کر دیں. ٹھیک ہے. فاسٹ کا مطلب ہے روزے کو بھی آن کر دیں، اور مثلا آپ کے 5 روزے ہیں. تو اب یہ آپ ڈن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ چارٹ یوں بن جائے گا اس طریقے سے. اب آپ کو فجر کی نماز اپنی قضا لوٹانی ہے اور پلس پر کلک کرنا ہے. ظہر کی ایک لوٹانی ہے، ظہر کے پلس پر کلک کرنا ہے. عصر کی ایک لوٹائی، عصر کے ایک پلس پر کلک کیا. جیسے جیسے آپ پلس کے بٹن پہ کلک کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی کم ہوتی جائیں گی. میں فجر کی دیکھیں اور کم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. فجر کی ہم نے گویا 10 لوٹا دی تو یہ اتنی ساری ہو گئی. دیکھیں اوپر ہرا کلر نظر بھی آ رہا ہے. آپ نے روزے بھی کئی سارے لوٹا دیے تو روزوں کا بھی حساب کتاب ہو جائے گا. پورے 5 ہو گئے، روزوں کو 4 کر دیتے ہیں. اب یہ بیچ میں جو گراف کا بٹن ہے یہ آپ کو گراف بتائے گا کہ آپ نے 17% اپنی قضائے عمری لوٹا لی ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے آدمی کا حوصلہ بھی بنتا ہے. اب صلات کا مطلب ہے نمازیں آپ نے 12 لوٹائی ہیں. فاسٹ کا مطلب ہے روزے آپ نے 4 لوٹا دیے. اور مور کا مطلب ہے کتنے باقی ہیں، تو نمازیں 78 باقی ہیں، روزہ 1 باقی ہے. نیچے لال کلر میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ابھی دین کی طرف راغب ہوئے ہیں اور اپنی پوری بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کی ساری نمازیں آپ پر قضا ہیں. تو کیلکولیٹ بیسڈ آن 2 ڈیٹس پر کلک کریں اور اوپر اپنی تاریخ پیدائش ڈالیں. تاریخ پیدائش ڈالنے کے لیے جنوری پر کلک کریں اور اپنے سن کی طرف جائیں، پیچھے کی طرف. کون سی آپ کا سن پیدائش ہے؟ 1980 سے یہ شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے والے لوگ اس پہ قضائے عمری نہیں کر سکتے گویا. اب پتہ نہیں ہے انہوں نے 1980 سے پیچھے کیوں نہیں دیا ہوا. بہرحال چلے 1980 لگا لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور اس کو 1980 میں ہم 1 جنوری کر دیتے ہیں اور اب اس کو اوکے کرتے ہیں. یہ ہو گئی ہماری اسٹارٹ ڈیٹ. اینڈ ڈیٹ پر کلک کریں اور آج کی ڈیٹ پہ اوکے کر دیں تو یہ ہو گئی شروع سے لے کر اب تک. وتر کو بھی ایڈ کرنا ہے، روزے کو بھی ایڈ کرنا ہے. ڈن کر دیں. تو اب یہ 16,101 نمازیں ہیں. 1980 سے لے کر 2024 تک اگر کسی نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، 1980 میں وہ بالغ ہوا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1968 میں پیدا ہوا ہے اور 1980 میں وہ بالغ ہوا ہے. تو اب 1980 سے لے کر آج 2024 تک اس کی 16,000 فجر کی نمازیں، 16,000 ظہر کی نمازیں، یہ سب قضا ہیں. تو اسی طرح اس میں مائنس پلس کا بٹن دباتے جائیں. جیسے فجر کو لوٹاتے جائیں تو فجر کے پلس پہ کلک کرتے جائیں. اب اس دوران اللہ نہ کرے کبھی آپ کی ایک فجر اور چھوٹ جاتی ہے تو مائنس کے بٹن پہ کلک کر دیں. آسان ہو گیا نا حساب. اب اس میں ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ اگر آپ نے کئی سارا اس میں حساب کتاب کر لی تو اس کو سیو کیسے کریں. آپ کو موبائل تبدیل کرنا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اس میں آپ کو اس کو شیئر کرنا پڑے گا. انسان والے آئیکن پہ کلک کریں اور تیسرے نمبر پہ شیئر پر کلک کریں اور یہاں سے جو ہے وہ آپ اس کو کاپی کر لیں. اب اس کو آپ جہاں بھی پیسٹ کریں گے نا وہاں آپ کے سامنے یہ ساری نمازیں آ جائیں گی. مثلا یہ دیکھیں میں نے نوٹ بک کھولی ہوئی ہے، یہاں پر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں. دبا کے رکھیں اور پیسٹ پہ کلک کر دیں. مائے قضا صلات فجر
اور 16,086 باقی ہیں، ظہر 16,100 باقی ہیں، عصر 16,100 باقی ہیں، مغرب 16,101 باقی ہے، عشاء، وطر اور روزے آپ کے 1,360 باقی ہیں۔ بس یہ آپ کے پاس ریکارڈ آپ محفوظ ہو جائے گا۔ اب آپ موبائل تبدیل کریں، دوسرا موبائل لیں اور اپنی ایپ کو کھولیں اور اس میں انسان والے آئیکن پہ کلک کریں، سب سے اوپر ری کیلکولیٹ پہ کلک کریں، انٹر اٹ یور سیلف پہ کلک کریں اور یہاں پر یہ نمبر اندراج کرتے جائیں جو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جیسے یہ فجر کی 16,086 ہے، اس کو یہاں سے کاپی کریں اور یہاں اپنے پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ یہ سب کچھ کر کے سارے خانے پور کر کے ڈن کریں گے تو آپ کا دوسرے موبائل کے اندر بھی یہ ڈیٹا شروع ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور جتنے لوگ آپ کی نظر میں ایسے ہیں کہ جن کو یہ ایپ فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ضرور ان تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام نمازیں اور تمام روزے قبول فرمائیں۔